حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ تھا، زکوٰۃ کا مال جمع ہوا اور غلے کا ڈھیر سارا جو ہے وہ ڈھیر لگ گیا، مال اکٹھا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے میری ذمہ داری لگائی کہ اے ابو ہریرہ، یہ جتنا مال جو ہے وہ زکوٰۃ کا جمع ہوا ہے نا، اس کا تم نے جو ہے وہ پہرا دینا ہے، جب تک یہ مال غریبوں کے اندر تقسیم نہیں ہو جاتا تم نے اس کا کیا کرنا ہے، خیال کرنا ہے، اس کا پہرا دینا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رات ہوئی، میں غلے کی حفاظت کر رہا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے غلے میں سے کچھ چیزیں اٹھائیں، جو ہی وہ اٹھا رہا تھا میں نے دیکھ لیا اور فوراً جا کر اس کو پکڑ کر دبوچ لیا۔ اب وہ بندہ آگے سے کہنے لگا بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ، کہنے لگا اے ابو ہریرہ، میں محتاج ہوں، میرے بچے ہیں، میں غریب ہوں، مجھے شدید اس غلے کی حاجت ہے، لہذا مجھے یہ تھوڑا سا مال دے دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ، رات والے قیدی کا کیا بنا؟ وہ رات والے قیدی کا کیا بنا جس نے غلے میں سے مال اٹھایا تھا، تو نے اسے پکڑ لیا تھا، اس کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے منتیں سماجتیں کی، مجھے اس کے اوپر ترس آ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ کیا فرمایا؟ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ اب آپ یہاں سے نبی کریم علیہ السلام کی شان کا اندازہ لگائیں، اور علم غیب کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسے غلہ اٹھاتے تو نہیں دیکھا تھا، نبی کریم علیہ السلام اس واقعے کے وقت موجود بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ سارا علم عطا فرما دیا کہ رات ابو ہریرہ نے جس غلے کے اوپر پہرا دیا ہے وہاں فلاں شخص آیا تھا، اس نے چوری کرنے کی کوشش کی تھی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ دیا تھا۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی شان اور علم غیب کیا ہوتا ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں فرمایا کہ اس نے چوری کی ہے اے ابو ہریرہ تو نے اسے پکڑ دیا، بلکہ ساتھ ہی آنے والے وقت کی خبر بھی دے دی کہ مستقبل کے اندر وہ دوبارہ آئے گا، اور اس نے جھوٹ بولا ہے۔ وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ وہ رات والا واقعہ شاید نبی کریم علیہ السلام نے دیکھ لیا ہو، آنے والے وقت تو نبی کریم علیہ السلام نے نہیں دیکھا نا، تو اس کی خبر کیسے دے دی؟ تو پتہ چلا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سارا علم عطا فرما دیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کو سارے واقعے کا علم ہو گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ دوسری رات آئی، وہ بندہ پھر آیا، اس نے دوبارہ مال اٹھانے کی کوشش کی، میں نے اسے پکڑ لیا، وہ پھر منتیں سماجتیں کرنے لگ گیا، مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے دوسرے دن پھر پوچھا اے ابو ہریرہ، وہ رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پھر ترس آ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا ہے وہ دوبارہ ضرور آئے گا، کہتے میں چوکنا ہو گیا۔ رات جب وہ دوبارہ آیا تو میں نے اسے دبوچ لیا، میں نے کہا اب کی بار تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش نہ کر دوں۔ 2 راتیں میں نے تجھے چھوڑ دیا لیکن اب کوئی معافی تیرے لیے نہیں ہے۔ آگے سے وہ بندہ کہنے لگا اے ابو ہریرہ، اگر میں تمہیں ایک فائدے کی بات بتاؤں تو کیا مجھے چھوڑ دو گے؟ آپ نے فرمایا ضرور بتاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ جب رات کو بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ پاک تمہاری حفاظت فرمائے گا اور صبح تک شیطان کو تو اسے دور کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کی نا، بات بڑی اچھی تھی، مجھے اچھی لگی، میں نے اس بات کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر دوبارہ پوچھا اے ابو ہریرہ، وہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اسے پکڑ تو لیا تھا لیکن اس نے بڑا پیارا وظیفہ بتایا جس کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے ابو ہریرہ، ہے تو وہ جھوٹوں کا سردار لیکن بات وہ سچ کر گیا ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا بندہ تو کوڑا ہے لیکن گل سچی کر گیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہے تو جھوٹوں کا سردار لیکن بات سچ کر گیا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا اے ابو ہریرہ، وہ انسان نہیں ہے بلکہ وہ شیطان لعین خود تھا جو 3 راتیں تجھے آزماتا رہا، آخر کے اندر اتنا پیارا وظیفہ دے کر تجھے چلا گیا ہے۔